السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کالم اور میں آپ کا ہوسٹ آصف خرل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے ٹاپ 5 ہتھیار جو کہ خفیہ رکھے گئے ہیں، آفیشلی ان کا اتنا تذکرہ نہیں کیا گیا، ان کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے پہ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو براہ راست ملتی رہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے پاکستان کا بین البراعظمی میزائل تمور، جسے آفیشلی ابھی تک پاکستان نے منظر عام پر نہیں لایا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی ممکنہ رینج 16,000 کلومیٹر تک ہے، جس کے ذریعے پاکستان دنیا کے کسی بھی کونے تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل سے ہمارے چھپے ہوئے حریف دوست نما دشمن جیسے کہ امریکہ اور اس جیسے بہت سے دوسرے ممالک جو بظاہر تو پاکستان کے دوست ہیں لیکن دلی طور پر پاکستان کے دشمن ہے، پاکستان ان کو کسی بھی وقت ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک امریکہ نے اپنی شدید خواہش کے باوجود پاکستان پر براہ راست حملہ کرنے کی غلطی کبھی نہیں کی۔ دوستو، دوسرے نمبر پر آنے والے ہتھیار میں شامل ہیں وہ ٹیکٹیکل اٹامک ویپن جنہیں پاکستان نے آفیشلی کبھی تسلیم نہیں کیا۔ تاہم جنرل پرویز مشرف نے امریکہ میں اپنے ایک دورے کے دوران یہ بات کہی تھی کہ پاکستان ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے۔ دوستو، اگر اس ہتھیار کی بات کی جائے تو یہ یورینیم کی ایک مخصوص مقدار سے بھی کم مادے کو استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہتھیار ہے، جو ابھی تک دنیا کے کسی ملک نے آفیشلی بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کے کچھ بڑے ممالک کے پاس یہ ہتھیار ہو سکتے ہیں۔ ان ہتھیاروں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور آپ اسے ایک ہینڈ بیگ میں لے جا کر کسی بھی جگہ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہتھیار سے بنائے گئے گولے کو آپ ٹینک سے اور مارٹر گنوں سے بھی فائر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس گولے کے سائز سے بھی چھوٹے ایسے بلٹس ایجاد کر چکا ہے جس کو آپ ایک رائفل کے ذریعے فائر کر سکتے ہیں اور دشمن کے ایک مخصوص علاقے کو اس سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم آفیشلی پاکستان نے ابھی تک اس کا اعلان نہیں کیا، جس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ دوستو، نمبر 3 پر آنے والے ہتھیار میں پاکستان کے پاس ایسی جالز ہیں جو کہ جنگی گاڑیوں کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، جنہیں ایک خاص الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے آپ ویپنز یا وہیکل جو ہیں وہ دشمن کے رڈار میں نظر نہیں آتے اور آپ اپنے ایسٹ جو ہیں ملٹری ایسٹ جو ہیں وہ دشمن کی نظروں سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے بنائے گئے ویو لینتھ کے ذریعے آپ دشمن کے رڈارز کو جیم کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ان کے تمام آلات جو ہیں ناکارہ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ سب لوگ 27 فروری 2019 کو آپریشن سویفٹ ریلیٹیٹ میں دیکھ چکے ہیں، جہاں پاکستان ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کے جہازوں کے ریڈارز کو جام کرنے کے بعد ہٹ کیا اور ان کے دونوں جہاز مار گرائے گئے، جس کا بعد میں انڈین میڈیا میں بھی اعتراف کیا گیا کہ ابھینندن کا جو ساتھی پائلٹ تھا اسے چیخ کر بلاتا رہا کہ واپس مڑو، لیکن یہ پیغام جو ہے ابھینندن کے ریڈیو پر سنائی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ یہی نظام تھا کہ پاکستان نے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے دشمن کے رڈار کو جیم کر دیا تھا۔ نمبر 4 پہ آنے والے ویپن میں پاکستان کے پاس شاہین 3 نامی بیلسٹک میزائل ہے، جس کی آفیشلی رینج تو 3,000 کلومیٹر تک بتائی گئی ہے، لیکن خفیہ اور باعتماد ذرائع کے مطابق اس میزائل کی ممکنہ رینج تقریباً 5 سے 6,000 کلومیٹر کے درمیان ہے، جس کے ذریعے پاکستان اپنے نظریاتی دشمن اسرائیل کے کسی بھی شہر کو آسانی سے ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میزائل انڈیا کے چپے چپے کو بھرپور صلاحیت سے ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اس کے ساتھ ہی دوستو اگر ہم اپنے 5ویں ویپن کی بات کریں تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ تو دوستو ہم اپنے 5ویں اور آخری ویپن کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان کا یہ ویپن جانا مانا اور دنیا بھر میں مقبول ہونے والا ویپن ہے جسے پاکستان نے چھپایا نہیں، لہٰذا آپ سب جانتے ہوں گے۔ جی دوستو آپ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، ہم پاکستان کے مایہ ناز فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ ویپن اس وقت دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے اور اپنی صلاحیت کے جھنڈے جو ہیں پوری دنیا میں گاڑ رہا ہے۔ اس کا ایک عملی مظاہرہ ہم 27 فروری کو دیکھ چکے ہیں جب انڈیا رشین ساختہ سخوئی 27 کو آسانی سے اس جہاز نے ہٹ کیا اور دونوں جہاز مار گرائے گئے۔ تاہم انڈین میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ پاکستان نے اس میں F-16 طیاروں کا استعمال کیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس بات کی تردید امریکن بھی اپنے انٹرویوز میں کر چکے ہیں کہ پاکستان نے F-16 کو اس دن استعمال ہی نہیں کیا اور نہ انہیں کہیں یوز کیا گیا ہے، لہٰذا اس آپریشن میں استعمال ہونے والے جہاز JF-17 تھنڈر بلاک 2 اور 3 کے ہی تھے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ آصف کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔